بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اسلامک پلسز. آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے اسٹڈی آف ٹیکسٹ آف ہولی قرآن. اس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی جو ہے نا وہ آیات اس کا ہم ترجمہ و تشریح دیکھیں گے. اور یہ جو ویڈیو ہے یہ جو لیکچر ہے یہ آنرس کے اسٹوڈنٹس جو انگلش کورس پڑھ رہے ہیں وہ بھی جو اردو پڑھ رہے ہیں اس سے بھی وہ بھی جو ہے نا کافی اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجیے. سو لیٹس اسٹارٹ دی لیکچر ناؤ. انٹروڈکشن آف سورۃ البقرہ. اب جو سورۃ البقرہ کا تعارف ہے تو یہ ایک مدنی صورت ہے. اینڈ البقرہ از derived فرام عربک ورڈ اینڈ دا میننگ آف البقرہ از دا ہائفر اور دا کھاؤ. از دا سیکنڈ اینڈ لانگیسٹ چیپٹر اور سورہ آف دا قرآن. یہ دوسری بڑی جو صورت ہے یہ ترتیب توقیفی کے لحاظ سے ہے. اور لاسٹ لیکچر جو ہمارا ہوا تھا ہسٹری آف قرآن مجید کی جمع اور تدوین جو ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ ترتیب توقیفی اور نزولی میں نے آپ کو بتائے تھے. تو جو توقیفی ترتیب ہے اس کے مطابق جو ہے نا یہ سیکنڈ لانگیسٹ جو ہے نا وہ سورہ ہے. اٹ کنسسٹ آف 286 ورسز, 6201 words and 25,500 letters. یعنی کہ یہ مشتمل ہوگی آیت 286 آیات پر صورت. اس میں جو الفاظ ہیں وہ 6201 ہیں اور حروف جو اس میں پائے جاتے ہیں وہ 25,500 ہیں. So it is the longest chapter in Quran and was revealed over a long time. It is a Madani surah dealing with the hypocrite, munafiqun and injunctions pertaining to various matters. It includes many verses which have virtues like the first 4 and last 3 verses of the special verse of the throne, Ayatul Kursi. Muhammad is reported to have said, "Don't turn your houses into graves." یعنی کہ اپنی جو ہے وہ گھروں کو آپ لوگ قبروں میں جو ہے نا وہ اس کو تبدیل نہ کریں. Where Shaitan does not enter the house where Surah Al-Baqarah is recited. کہ اپنی جو ہے وہ گھر میں سورۃ البقرہ کا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ذکر اذکار کریں, اس کو پڑھیں تاکہ شیطان اچھا اب اس صورت میں جو آیات ہم نے پڑھنی ہے ٹاپک ہے وہ ہے بلیف یعنی کہ فیتھ, ایمان. ٹھیک ہے, تو ٹو بلیو ان سم ون مینس ٹو کنفرم اینڈ بلیو ان ہم. اٹ از ایز اف دا ورڈ faith in its original meaning and connotation signifies peace, trust and confidence. In Sharai sense, faith from the heart, expression from the tongue, physical action is faith, while obedience increases faith and disobedience decreases. یعنی کہ کسی پر ایمان لانے سے مراد کیا ہوگی, اس کی تصدیق کر دینا, اس پر یقین رکھنا. کوئی بات آپ کو بتائی جاتی ہے, کوئی بات آپ کے سامنے شیئر کی جاتی ہے تو اس کی ہم نے جو ہے وہ کنفرمیشن کرنی ہے, اس کو جو ہے نا وہ ہم نے ویریفائی کرنا ہے, اس پہ ہم نے ٹرسٹ رکھنا ہے. اور شرعی معنوں میں جو ہے نا وہ دل سے یقین ہوگا, زبان سے ہم باقاعدہ اس چیز کا اظہار کریں گے, جسمانی طور پر عمل کا نام جو ہے نا وہ ایمان ہوگا. ہم اطاعت کریں گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا اور نافرمانی کریں گے تو اس میں کمی واقع ہوگی. اب دل سے یقین جو ہے وہ کیسے ہوگا, جیسے اس ایگزامپل ہم لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات جو ہے نا مسلمانوں تک پہنچائی گئیں تو ہم نے اس پر جو ہے نا وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یقین رکھا, تلاوت کرتے ہوئے ہم نے زبان سے اس کا اظہار کیا, اور باقاعدہ جو تعلیمات ہمارے جو ہے نا وہ سامنے پیش کی گئیں ان پر عمل ہم کریں گے. جیسے عبادات میں ہم دیکھتے ہیں ہمارا عمل آ جائے گا نماز ادا کرتے ہوئے, زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اور روزہ رکھتے ہوئے, اور اس طرح جو ہے نا وہ ارکان جو ہے نا وہ اسلام کے وہ پورے کرتے ہوئے جو ہے نا وہ باقاعدہ ہمارا جو ہے نا تصدیق ہم کر رہے ہیں ایمان کی. سورۃ البقرہ ورس 284. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, وان تبدوا ما فی انفسکم اگر تم اس کو جو ہے وہ ظاہر کر دیتے ہو, بتا دیتے ہو, او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ یا پھر تم اس کو چھپاتے ہو تو پھر بھی اللہ تمہارا کیا کرے گا, محاسبہ کرے گا, تمہارا حساب لے گا. ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء اور پھر جسے چاہے گا وہ مغفرت یعنی کہ بخش دے گا اور جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ہر چیز پر. To Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. Whether you show what is within yourselves or conceal it, Allah will bring you to count for it. Then He will forgive whom He wills and punish whom He wills. And Allah is over all things. Commitment. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا,
جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس نے باقاعدہ ایک نظام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت جو ہے نا وہ اس کائنات کو چلا رہے ہیں. تو پھر ایک انسان جو ہے وہ اس کے دل میں جو بات ہے ظاہری، وہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اس کو بیان کر دیتا ہے یا پھر اس کو چھپا لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس چیز کو جانتا ہے، اس چیز کو سمجھتا ہے. پھر وہ چاہے تمہارے اعمال کی بیس پر تمہیں مغفرت دے دے، بخش دے، اور چاہے تو عذاب دے دے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ از اوور آل تھنگس کمپیٹنٹ. اب یہاں پر جو ہے نا وہ آ جاتی ہے بات نیت کی، کہ تم نے جو نیت کی اس کے مطابق تم نے اپنے عمل کے ذریعے اس بات کو چھپایا یا پھر اس کو ظاہر کیا. تو اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے، اور اس کے الفاظ جو ہے نا وہ تھوڑے مختلف ہو جائیں گے. وہ حدیث جو ہے نا وہ نیت کے حوالے سے ہے، کہ جو تم عمل سر انجام دیتے ہو اس میں جو تمہاری نیت ہوگی. تو 3 اشخاص ایسے تھے جو قیامت کے دن اندھے منہ جو ہے نا وہ لٹکائے پھینکے جائیں گے جہنم میں. ایک ہوگا ولی اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، عالم دین جس کو ہم کہتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ انسان ہوگا جو کہ کچھ تبلیغ کرتا ہے، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتا ہے. تیسرا وہ انسان ہوگا جو اللہ کی راہ میں بیش بہا جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے. لیکن وہ اندھے اس وجہ سے گرائے جائیں گے جب باقاعدہ جو ہے وہ ان سے سوال کیا جائے گا کہ ہاں جی آپ نے جو علم حاصل کیا اس کا کیا کیا، جو میری راہ میں دیا اس کا کیا کیا، اور جو تبلیغ کی، جو دین کو پھیلایا تو اس کا کیا، اس عمل کا کیا. تو وہ بولیں گے کہ ہم تو بس اللہ تمہاری ہی رضا کے لیے جو ہے نا وہ یہ عمل سر انجام دیتے تھے. لیکن ہوگا کیا، ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ تمہاری نیت کیا تھی. دنیا کا جو ہے وہ دنیاوی جو شہرت تھی، دنیا ہی جو ہے نا وہ شہرت حاصل کرنے کا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ بولا جائے گا کہ ان کو اندھے منہ گرا دیا جائے. تو اس لحاظ سے کہ جو تم چھپاتے ہو یا جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کیا ہے، تمہاری نیت کو جانتا ہے. پھر وہ تمہارا عمل ہے کہ تمہیں وہ بخش دے یا جو ہے وہ عذاب دے دے. اور یہاں پر ایک اور بات آ رہی ہے کہ وہ انسان جو توبہ کرتا ہے لیکن وہ اس سے پہلے وہ غلط کام کرنے کی یا برا کام کرنے کی نیت کرتا ہے، لیکن اس کام کو سر انجام نہیں دیتا، تو اس صورت میں وہ نیکی اس کے عمل میں لکھ دی جائے گی. اور اگر وہ نیت بھی کرتا ہے اور ساتھ میں عمل بھی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کی اس کو سزا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب دوسری جو ورس ہے، جو آیت ہے، وہ ہے 285. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. The messenger has believed in what was revealed to him from his Lord, and so we have the believers. All of them have believed in Allah and His angels, His books and His messengers, saying, we make no distinction between any of His messengers. And they say, we hear and we obey. We seek for your forgiveness, our Lord, and to you is the final destination. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں اس پر جو کتاب بھیجی گئی ہے، من ربہ ہی اس کے رب کی طرف سے نازل فرمائی گئی ہے، والمؤمنون اور ایمان رکھتے ہیں، اور جو مومن لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، کلو وہ کہتے ہیں آمن باللہ و ملائکتہ، کہ ہم سب جو ہیں وہ ایمان لے آئے، ہم نے ایمان لایا باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ و رسولہ اور اس کے کتب پر اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسولہ اور ہم جو ہیں وہ بالکل بھی تیرے پیغمبروں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے ہیں. وقالو اور پھر وہ کہتے ہیں سمیعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے جو ہے وہ تیری اطاعت کی. غفرانہ کا ہمیں جو ہے وہ معاف فرما دے، ربنا ہمارے رب الیک المصیر، کیونکہ ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے. اب اس آیت میں جو ہے وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے حوالے سے ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کے حوالے سے ہے، ملائکہ پر یعنی کہ فرشتے ہیں، آسمانی کتب ہیں، اور رسولوں پر، یعنی کہ جو ارکان اسلام جو ہمارے عقائد آ رہے ہیں اس کے حوالے سے ڈسکشن پائی گئی ہے کہ جب انسان ایمان لے کر آتا ہے تو ان 5 عقائد پر ہم نے ایمان رکھنا ہے. کسی ایک پر بھی اگر ہم ایمان نہیں رکھیں گے تو ہمارا جو ہے وہ ایمان مکمل نہیں ہوگا. اس پہ سب سے پہلے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات
اس کی صفات اور ذات کے تقاضوں میں یکتا جاننا، ایک ماننا، اسی کی عبادت کرنا اور اسی کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا، نیک اعمال کا سر انجام دینا اور برے اعمال کو چھوڑ دینا۔ ملائکہ یعنی کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، ان پر یقین رکھنا، الہامی کتب ہیں، اس میں سے کچھ صحائف ہیں اور 4 آسمانی کتب ہیں، جس میں سے جو ہے ہم نے باقی کتابوں پر تو ایمان رکھنا ہے، لیکن عمل کی صورت میں ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل آئے گا وہ قرآن مجید ہوگا، و رسول ہی، اور اس کے جو رسول ہیں۔ اب رسول تقریباً 1,24,000 جو پیغمبر جو رسول جو نبی بھیجے گئے، ان پر ایمان رکھنا، لیکن جو فالو کیا جائے گا، جو بات مانی جائے گی، جو جن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ پھر ان رسولوں میں کسی قسم کا فرق نہ کرنا۔ اب فرق کرنے سے یہاں پر کیا مراد ہوگی؟ یہاں پر فرق کرنے سے مراد ہوگی کہ جیسے باقی ادیان میں ہم دیکھتے ہیں تو اپنے پیغمبر کو تو وہ مانتے ہیں، لیکن باقی کی جو ہے نا وہ نفی کرتے ہیں، لیکن بینگ مسلم ہم نے فرق نہیں کرنا ہے، ان پر ایمان رکھنا ہے، اور ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ جب یہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمارے جو ہے نا وہ بلیف اسٹرانگ ہو جائیں گے، ہم بیگم مسلم جو ہے نا وہ ان تعلیمات پر عمل کریں گے، پھر ساتھ میں ہم یہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرا حکم سنا، جو تعلیمات تم نے ہم تک پہنچائی ہم نے اس کو قبول بھی کر لیا، یعنی کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کے جو ہے نا وہ اکارڈنگ ہم اپنا عمل کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحملنا علیہ نصیر۔ اس میں جو ہے نا وہ باقاعدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کے حوالے سے جو ہے وہ بخشش کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ اب کیا فرما سول اسپیکٹ، اللہ ڈز ناٹ چارج آل سول ایکسپٹ ود that within its capacity it will have the consequences of what good it has gained, and it will bear the consequence of what evil it has earned. Our Lord does not impose blame upon us if we have forgotten or erred. Our Lord and lay not upon us a burden like what which you laid upon those before us. Our Lord and burden us not with that which we have no ability to bear, and pardon us and forgive us and have mercy upon us. You are our protector, so give us victory over the disbelieving people. اب یہاں پر کیا دعا مانگی گئی ہے کہ جب کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے اس کے نفس کے زیادہ جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ اگر وہ نیک اور اچھے کام کرے گا تو اس کو اس کا فائدہ ملے گا، اور اگر برے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا۔ اب یہاں پر نیک اعمال سے فائدہ اور برے اعمال سے نقصان سے مراد کیا ہوگی؟ اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ کام سر انجام دینا جس کا اپنے بینیفٹ کے ساتھ جو ہے معاشرے میں رہتے ہوئے باقی لوگوں کا بھی ہو، حقوق اللہ کو دیکھتے ہوئے بھی اور حقوق العباد کو دیکھتے ہوئے۔ اور ساتھ میں دعا کیا فرمائی کہ اے پروردگار، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی بھول ہو گئی ہے، تو پھر ہم کو جو ہے وہ اس سے ہمارا چلو حساب نہ ہے۔ تو پلیز کمنٹس کیجیے گا اور لائک دا ویڈیو، سبسکرائب دا چینل۔ تھینک یو سو مچ۔